السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، عزیزان گرامی، اب تک یوٹیوب کے ذریعے انتہائی اہم باتیں میں آپ حضرات کی نظر کرتا رہا ہوں۔ آج بھی بڑی اہم گفتگو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے فرد ہیں، اسی جماعت سے وابستہ ہے۔ والدین نے جو ہمیں ماحول دیا، ہمارے بزرگوں کا ادب، اور بالخصوص حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقید و محبت پیدا ہو، اس کے لیے بے پناہ کوشش ہمارے خاندانی پس منظر، ہمارے گھر والوں کے حالات اور ان کی خاص توجہ، جس کی بدولت ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو نہیں کر سکتے، پر ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بے پناہ عقیدت ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہنے کا ہمیں حق بھی ہے، اور یہ نصیب کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مجاز عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مجاز عشق رسول ہے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کے واقعات ہم سنتے رہیں۔ تو ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے افکار و نظریات جو صحیح ہے وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں، اور ہمارا موقف لوگوں پر واضح کیا جائے۔ صحابہ کے محبت رسول کی مثالیں لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ ہمارے ایمان کو مضبوطی اس سے میسر آتی ہے۔ اولیاء کرام کے واقعات ہم نے بارہا سنے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں پوری دنیا میں، آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عمل و کردار سے پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے بڑے ہی ایسے پیارے عمل کرتے ہیں جسے دنیا کو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ تو حال ہی میں یا کچھ مہینوں پہلے ایک بڑی پیاری کلپ یوٹیوب پر دیکھنے کو ملی، جس میں چیچینیا کے صدر جو ہے انگلینڈ کے میوزیم سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیالہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال، چیچینیا کے جو صدر ہے وہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک اسپیشل چارٹر پلین جو خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے مبارک کو اپنے ملک لانے کے لیے انہوں نے مختص کیا تھا،
اس پلین کے ساتھ وہ اپنے ملک آتے ہیں تو بہت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ اس پیالے مبارک کو اس ملک کے اس اہم شہر میں لایا جاتا ہے۔ علماء کرام اور بہت ساری عوام جو ہے بڑی ادب، محبت، عقیدت کے ساتھ اس پیالے کو اس ملک میں لایا جاتا ہے۔ واقعی میں اس منظر کو دیکھ کر آنکھیں بھر آتی ہے کہ آج بھی ایسے مسلمان ہیں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ تو جب ایک کلپ مجھے ملی تو میں نے کئی احباب کو دکھائی، تو اتفاقاً ایک ڈاکٹر کو میں نے وہ کلپ دکھائی تو وہ اس والیانہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر طنزیہ مسکرا دیے۔ تو مجھ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ اتنا پیارا منظر ہے پر یہ ایک ایسا مسلمان ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں بھر آئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں طنز اور معاذ اللہ ایک مذاق لگا۔ جو صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے تھے لوگ، اس ڈاکٹر کا یہ رد عمل دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، اور اللہ کا میں نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ایسی سوچ، ایسی فکر اور ایسا دل نہیں عطا کیا۔ میں نے بے پناہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے نعمت ادا کیا کہ الحمدللہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، انہی کو یہ عظمت یا انہی کے نصیب میں ہے کہ وہ اس واقعات کو دیکھ کر رو پڑیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ پائے۔ اور افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر کہ جب کوئی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے اور جب اس کا مظاہرہ وہ کہیں دیکھتے ہیں اور اس پہ معاذ اللہ ان کے رد عمل سے طنز اور ایک عجیب سی کیفیت ظاہر ہوتی ہے جو غیر مناسب عمل ہوتا ہے۔ پر اللہ کا بے پناہ شکر ہے ہم سنی مسلمانوں پر کہ ہم ایسے واقعات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہماری روح تسکین پاتی ہے۔ یہ جو میں باتیں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچے رہنا چاہیے کہ جب کوئی چیز نسبت رکھتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کا کوئی احترام کرتا ہے، اس کو اپنی سر آنکھوں پر رکھتا ہے، تو ایسے عمل کو دیکھ کر اگر آنکھوں میں طنز آ جائے تو یہ بد نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے واقعات کو دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ آج اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پیشتر میں نے بہت ساری ایسی یوٹیوب کلپس آپ حضرات کو نظر کی ہیں جس میں خصوصاً خنباش شریف، گجرات کے آنند ضلع میں واقع خنباش شریف، جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پوتے حضرت سید علی میرا اور حضرت سید ولی میرا، اور وہاں حضور رئیس ملت سے شرف ملاقات اور بہت ساری چیزیں ہمیں وہاں دیکھنے کو ملی، بہت سارے تبرکات کا ذکر وہاں ہمیں سننے ملا۔ تو یہ جو پیالہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھا، تو اس پیالے کی نسبت بھی خنباش شریف سے وابستہ ہے۔ وہاں ہماری ملاقات رئیس ملت کے خادم خاص حضرت مولانا جنید صاحب قبلہ سے ہوئی، جنہوں نے بہت ساری چیزوں کی ہمیں وہاں زیارت کرائی۔ تو خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں پیالہ یہ خنباش شریف میں موجود ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری نسبت ہے، اور ہم ہندوستانیوں کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ وہ
پیالہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھا، جو اصل پیالہ ہے، جامع میاں مد ظل علیہ نورانی کو پیالہ تحفے میں ملا مدینہ شریف سے۔ شیخ احمد حسین علی لبان مد ظل علیہ نورانی نے تحفے میں وہ اصل پیالہ سند کے ساتھ حضرت جامع میاں کو تحفے میں پیش کیا۔ تبرکات ہم پوری دنیا میں یا ہندوستان میں بھی جا بجا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم زیارت اس پیالے کی زیارت اور بھی بہت سارے تبرکات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے موئے مبارک شریف، اس کی سند بھی خمبات شریف میں موجود ہے۔ تو وہ اصل تبرکات سند کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر ہم ہندوستانیوں کے لیے ان علماء کرام نے، ان سادات کرام نے حاصل کیے، اور یہ ہندوستان کے لیے بھی برکت اور نعمت کی بات ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یہ باتیں ہم مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہیں۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیز ہے، ایک حدیث شریف آپ سماعت کریں حضرت مولانا پروفیسر محمد رضا صاحب سے۔ اس حدیث شریف کو آپ سماعت کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کتنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جان ایمان، تکمیل ایمان، روح ایمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ تو دنیا کی حقیقی کامیابی میسر آ سکتی ہے، نہ آخرت کی کامیابی میسر آ سکتی ہے۔ ہمارے اسلاف کرام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف کرام اپنی پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے گزار دی، اور اسی محبت اور عشق کا نتیجہ تھا کہ کامیابی اور کامرانی قدم ان کا قدم چومتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کا بھی آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا عظیم عشق تھا۔ اور یہی محبت اور یہی عشق تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا۔ چنانچہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے صلح حدیبیہ کے سال کفار مشرکین نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو محبت اور ان کا جو عشق ہے اس کو دیکھ کر بے پناہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے جو ملاحظہ کیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بال جسد اطہر سے جدا نہ ہوتا تھا مگر اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے،
اور عذرائے تعظیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ جب عروہ بن مسعود قریش کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے قوم قریش، میں کسریٰ، قیصر اور نجاشی یعنی شاہ فارس، شاہ روم اور شاہ حبشہ کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہوں، بخدا میں نے ہرگز کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں دیکھا جس قدر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں معزز ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے رفیق اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تحقیق کہ میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہے گی۔ حضرین محترم، ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو فروزہ کریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ وما علینا۔ مولانا پروفیسر محمد رضا، ان کے اس پیارے بیان کے بعد اب میں کچھ اہم کلپس آپ کی نظر کر رہا ہوں جن کا تعلق کھمبا شریف سے ہے۔ مولانا جنید صاحب قبلہ نے جو سند اور بہت ساری اہم باتیں جو ہمیں بتائی ہیں، تو اس ویڈیو کلپ کو بھی آپ دیکھیں گے، سماعت کریں گے۔ اور ایک بہت اہم کتاب تبصرۃ المطالب جو 200 سال سے زائد ہو گیا، اس کتاب کو قلمی نسخہ، اس کی بھی زیارت کریں گے، جس میں ان سادات کرام کا ذکر ہے۔ کھمبا شریف میں جو آل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ذکر اس کتاب میں ہے کہ کھمبا شریف کے دریا کے کنارے آرام فرمانے والے سادات کرام کون ہیں۔ تو اس روایت کو جس کتاب میں درج کیا گیا ہے، اس کتاب کی بھی ہم زیارت کریں گے، اور پیالہ شریف، اس کی سند اور بہت ساری اہم چیزیں اس کلپ میں ہم دیکھیں گے۔ اور وہ کلپ بھی میں آپ کی نظر کروں گا جو چیچینیا کی صدر نے جو پیالہ مبارک جس اہتمام وہ احترام کے ساتھ اپنے ملک لایا، اس کلپ کو بھی آپ دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اور محترم ناظرین، میری کوشش رہتی ہے کہ بہت ساری اہم باتیں جو ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے، محفوظ کرے، ایسی باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ دینی اور علمی باتیں، سماجی اور فلاح و بہبود پر مبنی باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ دیگر جو یوٹیوب چینلز ہیں جن میں بہت ساری فضولیات ہوتی ہیں اور کچھ دین کے نام پر بھی ہیں، تو ان کو بہت سارے سبسکرائبر ملے ہیں، پر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کم وقت میں بہت دور تک، دنیا کے کونے کونے تک اپنے اہم پیغامات کو پہنچا سکیں۔ یہی ایک لالچ ہے۔ تو میری آپ تمام ویورز سے، ناظرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ معمار ملت چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مثبت اور مفید کمنٹ، اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ یہی گزارش ہے آپ سے کہ اس چینل کو آپ خوب سے خوب عام کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں اپنی جماعت اہل سنت کے بہت سارے اہم افراد جن سے تعلق رکھنے والی اہم معلومات آپ تک پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی حال ہی میں زبیر قادری صاحب، مدیر اعلیٰ افقار رضا ممبئی کا انٹرویو، اسی طرح بہت ساری ایسی عبقری شخصیات اہل سنت والجماعت کی میرے پلان میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ
جماعت اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین سے بھی ان کی زندگی کے اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذا۔ دیکھیے پورے جو جلوس آتا تھا ابھی سیدنا عبد الوہاب شاہ بن سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مزار سٹی میں کھمبات میں، جی جی تو جن کے ساتھ سرکار شاہ امیر تشریف لائے تھے، تو اگر ہو سکے تو زیارت آپ وہاں کر لیجیے۔ ہاں انشاءاللہ۔ ہم جو اس کے علاوہ بہت سے کتب ہیں جو ہے عربی، جی جی ہاں یہ اور کتب تاریخی ہسٹری کے تعلق سے، آپ فتوے کے تعلق سے، جی تو جی پورا الگ الگ وہی ہے۔ ہاں جی وہ کل بتا دیا مفتی صاحب جو ہے، جی 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 پوری کلپ بنی ہے اس کی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک حضور جامع میاں کو جی جی تحفے میں دیا گیا ہے جی جی مدینہ شریف سے۔ جی یہ شیخ احمد حسین علی لبان جی سب جو یہاں دیکھیں مہر بھی دی مدینہ منورہ جی 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 ہے نا، المکتبۃ العربی تو وہ پیالہ شریف یہاں رکھا ہوا ہے۔ حضور جامع میاں کے پاس جی۔ سبحان اللہ، دیکھیے اور یہ سند ہے حضور غوث پاک کے منہ مبارک کی، سبحان اللہ سند ہے حضور غوث پاک کے منہ مبارک، جی جی یہ سند وہ بھی یہاں ہے جی ماشاء اللہ۔ تو وہ کب زیارت کراتے ہیں ان تمام چیزوں کی؟ وہ 11 ربیع الاول شریف کے دن زیارت ہوتی ہے۔ جی 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 اور یہ جو ہے خلافت نامہ سے ابھی صباح الدین رفاعی جو سجاد نشین ہے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے، جی جی ان کے خلافت نامہ جو حضور جامع میاں کو عنایت فرمایا، یعنی حضور رئیس ملت کے صاحبزادے حضور رئیس العلماء جی 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 جو ہے حضور سید جامع شب شب الجیلانی، جی جی یہ جو ہے یہ غسل کا پورا جو غسل ہوتا ہے سرین آستانہ میں، یہ پورا کھانا جو بنتا ہے ایک وقت میں 160 من چاول بنتا ہے، لنگر جو چلتا ہے عرس کے دن، اور دال 70 من صرف عرس کے دن۔ یہ کون سی کتاب بتائیں اب؟ اس میں شاہ میرا، جی جی تبصرۃ المطالب، جی جی اس میں شاہ میرا کا ذکر ہے۔ تبصرۃ المطالب اس کو لکھنے والے جی جی مصنف کا نام ہے جو یہاں پہ جی جی یہ کتنے سال پرانی کتاب ہے؟ تقریباً 200 سال سے 200 سال سے زائد ہے۔ پرانی جو جی 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 جو سرکار یعنی حضور غوث پاک کی آل میں سے ہیں، اور ہندوستان میں اس کا ذکر اس میں ہے۔ ہاں یہ قلمی نسخہ ہے یہ۔ جی 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 دیکھیے یہاں لکھا اما ابو الفضل محمد بن سید عبد القادر در راس پیسر بودن، سبحان اللہ ابو الفضل محمد جی بن سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے ہیں، جی جی ایک سید عبد اللطیف جی و سید علی و سید ولی جی کے مزار ہیں ہر دو در بندر کمبایت گجرات است، جی 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 ان میں سے 2 کی مزار گجرات کے کھمبات کے دریا کنارے پر جی 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 تذکرہ سرکار شاہ میرا کا۔ جی جی یہ مستند ہو گئی نا بات۔ جی 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 سید علی سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسری جو صاحبزادے ان کا سید مزار؟ عبد اللطیف ان کا بتایا جا رہا ہے بغداد شریف میں، جی 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 بتا رہا ہے۔ جی 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 پھر حضرت جو ہے حضرت غوث العالم مخدوم بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ، جی 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 آپ ہی کی آل سے، جی جی وہ بھی جو ہے ان کی والدہ جو ہے حضرت سیدنا غوث العالم مخدوم بہاء الدین زکریا ملتانی کی والدہ حضرت فاطمہ، جی جی اور ان کے والد حضرت عیسیٰ، اور ان کے والد سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہے جی جی پوری دیکھیے قلمی نسخہ ہے، قلمی نسخہ، اور ماشاءاللہ دستیاب ہو گیا، بہت بڑی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے الحمدللہ۔ یہ سرکار شاہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلام ما زجت ذنب أن جرى من مقلق
بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف،